ایک شخص کا نام خدا بخش تھا اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور اس کا ایک باغ تھا جس کو وہ کنویں کی مدد سے پانی دیتا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے ایک کنواں تھا۔ وہ بہت محنت کر کے اس باغ کو پانی دیتا تھا۔ ایک سال بارش نہیں ہوئی، سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے۔ مجھے ان کو پانی دینے کی بہت ضرورت ہے، لیکن پانی تو اب بہت گہرا ہو چکا ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی۔ بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ سڑک کے کنارے چلتا بنا۔ وہاں تھک گیا درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کان میں خسر بسر کی آواز آئی اور کوئی اس کا نام لے کر باتیں کر رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کے پاس ہی دیوار کی ٹیک لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی تو 9 بجے سونے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 2 گھنٹے اور انتظار کرنا چاہیے، پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بنا لیں گے۔ اس سوراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور وہ دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ دوسرے نے بولا، ہاں کیوں نہیں، اس کے پاس بہت سارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے اپنے گھر میں ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ بہت امیر آدمی ہے۔ تو پہلا بولا، او یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ خدا بخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا روپیہ، سونا اور ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درخت کے درمیان چھپے ہوئے دیکھا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے لگ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 بج چکے ہیں مگر خدا بخش ابھی بھی جاگ رہا ہے، ہمیں ذرا قریب جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر سے کچھ اور قریب ہو کے آیا اور ایک چور نے کھڑکی سے دیکھا اور بولا، تو وہ کھانا کھا رہا ہے۔ خدا بخش نے چوروں کی آہٹ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا اور بولا، میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں، اس علاقے میں کچھ چور گھس آئے ہیں، انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سامان، سونا اور جواہرات چرا لیے ہیں۔ ارے بھائی، تو وہ ہمارے گھر بھی تو آ سکتے ہیں، اس کی بیوی گھبرا کر بولی۔ خدا بخش، بالکل ہاں آ سکتے ہیں، ہمیں اپنا سونا اور ہیرے جواہرات سب کچھ ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے انہیں کوئی بھی نہ نکال سکے۔ ذرا میرا صندوق لاؤ۔ بیوی صندوق لے آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں بولا، یہ ہمارا سونا اور ہمارے جواہرات ہیں۔ پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ سکوں۔ اس نے کچھ پتھر اور اٹھا دیے اور ان کی پیٹھ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ خدا بخش نے جب دیکھا وہ دونوں سن رہے تھے باتیں اور چوری چوری بیٹھے رہے۔ خدا بخش نے کہکا لگا کر بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی انہیں نہیں نکال سکے گا۔ میرے ہیرے اور جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ اور وہ اس میں ڈال دو۔ وہ سارے پتھر لے آئی اور اس نے اس صندوق میں ڈال دیے۔ خدا بخش نے بیوی سے کہا، ذرا میری مدد کرو اور صندوق کو اٹھاؤ اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈالیں۔ ان دونوں نے وہ صندوق کنویں کے اندر ڈال دیا۔ شڑپ کی آواز آئی اور صندوق کنویں کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ وہ دونوں گھر کے اندر چلے گئے، لاٹین بجھائی اور انتظار کرنے لگے۔ پہلا چور بولا، انہوں نے اپنا سونا ہیرے کنویں میں چھپا دیے ہیں، اب وہ سونے لگے ہیں اور بہت جلدی سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا موسم ہے، زیادہ پانی نہیں ہوگا، جب پانی کم ہو جائے گا تو میں کنویں کے اندر اتر جاؤں گا اور صندوق نکال لوں گا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی اوپر کھینچتا اور دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا اور وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان کی کھڑکی کھلی اور چلایا، بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا۔ کنویں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں اور وہ تھوڑی دیر تک آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ کسان کی چالاکی کام کر گئی اور باغ کو پانی مل گیا۔ شکریہ۔